فرسٹ ڈے اٹیکس جو تھے جو بیسکلی جو ہائی کمانڈ تھی ایران کی جہاں پہ ٹارگٹ کیے گئے، اور وہاں پہ IRGC کے بھی کوئی ہیڈ کوارٹرز تھے، اور اس کے بالکل ساتھ مطلب ایک دیوار چھوڑ کے یہ اسکول تھا وہاں پہ. لیکن یہ بڑے پریسیجن اور ٹارگیٹڈ اٹیکس سے جو کہا جاتا ہے کہ AI کا بڑا استعمال ہو رہا ہے اس جنگ کے اندر، امریکن اپنی ٹارگیٹنگ کے اندر خاص طور پہ استعمال کر رہا ہے. تو اب وہ جو اس کے کریٹرز ہیں، مطلب جو سیٹلائٹ ویو پہ نظر آتے ہیں، وہ بڑی ہی ٹارگیٹڈ ایک پوائنٹ پہ ہوئے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بم مار کے 3-4 بلڈنگز اڑائی، وہ ٹارگیٹڈ بامس ہیں. تو اس میں سے ایک جو تھا اسکول کے اوپر بھی گرا. اچھا، پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جی اسرائیل نے کیا ہے، US نے کیا ہے. ظاہر ہے خود تو ایسی چیز نہیں کرے گا. تو یہ بہت سارے سوالات تھے. اب ڈاؤن چلے جائیں آپ ایک ہفتہ، 8ویں دن یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ تھی کہ جی کہ بہت لائکلی ہوڈ اس چیز کی ہے کہ یہ امریکن میزائل تھا جس کی وجہ سے. اور وہ انہوں نے کس طرح گیج کی، ایک تو آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی وجہ سے ڈیتھ ٹول بھی کہا جاتا ہے 170 سے زیادہ لوگ اس اٹیک میں مارے گئے، جس کے اندر زیادہ سارے بچیاں تھیں. اچھا، اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کے بعد رائٹرز، CNN اور سب نے اس کو رپورٹ کیا کہ تقریباً یہ بات کنفرم ہے کہ وہ US ایک میزائل کے تھرو یہ سب کچھ ہوا تھا. یہ سارے سوالات جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جہاز پہ جو بات کی، اس کے بعد انہوں نے جو بات کی وہ تو مطلب عجیب و غریب سی بات تھی، وہ ہم نے سنی. لیکن جو ان کے دیگر اور کیبنٹ کے لوگ ہیں، ان کے جو ڈائریکٹر آف جو وار ہیں، وہ ہیسٹ، ان سے بھی بات کی، اور ان کی جو وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری، ان سے بھی سوال کیے. تو ان سب کا اس کے اوپر اسٹینڈرڈ جواب ہے. صرف جو ان کی پارٹی لائن ہے یا حکومتی لائن سے ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا. باقی کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے اس انسیڈنٹ کا، اور یہ انسیڈنٹ واقعی میں ہوا ہے، لیکن اس کی پینٹاگون جو ہے وہ اس کی ایک کرے گا، باقاعدہ انکوائری کرے گا، اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کیا ہے. اس وقت جو میڈیا کہہ رہا ہے ہم اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لے سکتے. لیکن جو ٹائم لائنز ہیں اور جس طرح سے یہ اٹیک پلانڈ تھا اور جس طرح یہ اٹیک ہوا ہے، تو بہت زیادہ اس کی چانسز ہیں کہ یہ ایک امریکن میزائل تھی جس نے اس چیز کو کیا. تو اگین آپ ڈی سیلینیشن پلانٹ کی بات کر لیں، اس کے بعد آپ امریکن پالیسی لے لیں جو کہ وار ٹائم میں ہوتی ہے. وہ ہوتی یہی ہے کہ ہم جی ملٹری ٹارگٹس کو سٹرائک کرتے ہیں، ہم اینمی بیسز، کیمپس، عملہ جو ان کا ہوتا ہے ہم ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ہم سویلینز کو نہیں ٹارگٹ کرتے. بٹ یہ تو چلے چھوڑیں کہ سویلین پاپولیشن، سارے سویلینز جو ہیں ہمارے لیے اس طرح کی جان جو ہے وہ اس کا تحفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے. یہ تو چھوٹی بچیاں تھیں اسکول گوئنگ. تو یہ ایک ایڈڈ لیئر ہوگی اس کے اندر کہ اب کیا ہوگا. آپ آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں، آپ کئی سال پہلے چلے جائیں، کبھی بھی یہ چیز جو ہے اس کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ نہ صرف اس کو ڈینائی کر رہا ہے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ان کے سٹنگ پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ تو لوگ ہی ایسے، ان کے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے تو وہ جائز ہے. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ انڈیا جیسا ملک جس کے بارے میں بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی وہ تاریخ کی غلط سائڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے، پاکستان سے جنگ سے لے کر پوری دنیا کا وشو داتا بننے کا شوق سے لے کر، اور اسی کی وجہ سے ان کو ان کو ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ دنیا میں مار بھی پڑ رہی کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہاں پر بھی عوام نے اب بڑا سٹانس لیا ہے. وہ اپنی حکومت کو مطلب وہاں پہ حالانکہ بڑا وہ مودی لو چل رہا ہے بہت عرصے سے، لیکن اس جنگ میں آ کے ان کے بھی عوام نے کہنا شروع کر دیا ہے اپنی حکومت کو کہ جی آپ اس کے خلاف بولیں، آپ اپنا جو سٹانس ہے وہ کلیئر کریں. تو یہ مطلب ادھر اتنی ایٹروسٹیز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اور ظاہر ہے ہم کیونکہ وہ غازہ سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، غازہ میں کیونکہ آج سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ہو چکا ہے، تو وہ ایک انفارچونیٹلی ہم ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں. اب جب یہ کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو سب کو یہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ اچھا یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو اگین پوری دنیا کے انٹینے کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ اس وقت کیا چل رہا ہے. چائنا اگین سیٹلائٹ پہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اپریل میں میٹنگ ہے، ٹرمپ صاحب نے جانا ہے. اچھا آج میں بلکہ کئی تجزیہ کار جو امریکہ کے ہیں ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے ایک بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیے ظاہر ہے ٹرمپ صاحب کو ایک تو ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ یہ کہ وہ جب چاہیں جنگ ختم کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سب کوئی بھی اور پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی اور پارٹی ہو، اس کو اپنی فتح دکھانی پڑتی ہے جنگ ختم کرنے کے لیے. ٹرمپ صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک کہانی سی بنتے ہیں اور بس لوگ اس کہانی کو مان لیتے ہیں، اور وہ مانے یا نہ مانے ٹرمپ صاحب خوش ہوتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک دنیا اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے اس میں انہوں نے پروو کر لیا ہے اپنے آپ کو، اور اب سب کچھ ٹھیک ہے اور اب وہ جنگ سے دستبردار ہو سکتے ہیں. ایز وی سپیک دیکھیں 7 بجے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کھل جانی ہے،
تو ابھی کچھ 7:15 ہوئے ہیں, ابھی اس وقت کوئی ہم بریک میں ہی بلکہ چیک کریں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ S&P کو کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا. اس وقت امریکن سٹاک مارکیٹ آج منڈے کو کیسی کھلی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.